بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز اسلام کے ارکان میں کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا اور اہم رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں اپنی امت کو بہت زیادہ ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تاکید فرمائی کہ نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ چھوڑنے پر سخت وعید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے معاملے میں اتنا زیادہ ابھارا، سختی کے ساتھ تاکید فرمائی، فضیلت بیان کی، چھوڑنے پر سخت وعید جب آپ نے سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نماز کے معاملے میں کیسے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی اس معاملے میں کس طرح تھی؟ جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اعمال صالحہ کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے تھے، تو نماز کا معاملہ بھی ایسی ہے۔ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آگے تھے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالی نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو نماز میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ کہا کرتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو، نماز کے لیے اقامت کہو، اس کے ذریعے ہم کو سکون پہنچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اطمینان و سکون ملتا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اتنی دیر تک ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں سوال کرتی، لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ اتنی مشقت، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک ٹھہر کر نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں آپ کے پیر، حالانکہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کومیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی آپ اتنی دیر تک ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو اس کے حسن کے بارے میں، لمبائی کی، بڑی لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کئی ایسی آیت آتی جس میں جنت کا سوال کرنا ہوتا، اللہ کے نبی سوال کرتے، جہنم وغیرہ کا تذکرہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگتے، کبھی کبھی ایک آیت ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اتنی اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اشراق چاشت کی نماز کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ان نمازوں کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان نمازوں کے علاوہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی، اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔
سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز صحابہ اکرام کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن چھٹ جائے۔ بارش نازل نہیں ہوتی، صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل جاتے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے۔ صلاۃ استسقاء کی نماز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی پریشانی مصیبت آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سفر پر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، گھر کو جانے سے پہلے مسجد کو جاتے، نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا، اللہ کے رسول چل کر مسجد کو نہیں آ سکتے تھے، صحابہ اکرام کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آتے تھے۔ چلنے کے لیے پیروں میں طاقت نہیں، پیر زمین پر رگڑ کھا رہے ہیں، صحابہ کا سہارا لے کر اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ وفات سے چند دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے، اتنا بخار غشی آپ پر طاری ہو رہی تھی، بے ہوش ہو جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار۔ ایسی بے ہوشی کی حالت میں جب بھی ہوش آتا، سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو جواب دیا جاتا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وفات سے چند لمحے قبل، تھوڑی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرو، تمہارے ماتحت جو غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کیا کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یقیناً اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت دیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اہمیت دیا کرتے تھے، چاہیے کہ ہم مسلمان بھی اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ اللہ کے نبی نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بارش ہو یا دیگر ایام، سردی ہو گرمی ہو، حالت امن ہو یا اسی طرح حالت خوف ہو، بیماری ہو صحت ہو، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازیں چھوڑ کر ہم سو رہے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑ کر، فجر کی نماز چھوڑ کر، ہم کو نماز میں اطمینان و سکون نہیں ہے۔ تھوڑا دیر نماز تھوڑی لمبی ہو جائے، تھوڑی دیر لگ جائے، بے چینی ہم کو شروع ہو جاتی ہے۔ نمازوں کے بعد جو سنن و نوافل ہے اس کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے۔ غور و فکر کرو، ہمارا یہ دعویٰ ہے، کائنات میں ہم سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ جب دعویٰ ہے تو دلیل بھی پیش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو عمل کا بھی ثبوت دیں۔ ہمارے نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے نماز کو۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، نماز کو اہمیت دے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس میں انسان کامیاب ہوا، دیگر معاملات میں اور کامیاب ہوا، اس میں اگر ناکام ہوا، دیگر معاملات میں، دیگر کاموں میں اور زیادہ وہ ناکام ہوتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔